بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال آیا ہے رمضان المبارک کے مہینے سے متعلق کہ رمضان المبارک کے مہینے میں کیا آدمی اپنی بیوی سے مل سکتا ہے، کب مل سکتا ہے، کس وقت نہیں مل سکتا ہے، اور اگر کسی نے غلطی سے دن میں مل لیا تو اس کا کیا حکم ہے۔ سب چیزوں کو جانتے ہیں، غور سے سنیں۔ دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ بڑا اہم مہینہ ہے۔ ہمیں اس مہینے میں بہت ساری مباح چیزوں سے بھی بچنا چاہیے۔ بہرکیف رمضان المبارک میں اپنی بیوی سے کب تک نہیں مل سکتے ہیں، تو اسی کا جواب دیتے ہوئے جامعہ بنوری ٹاؤن نے کا ایک فتویٰ سماعت کریں۔ سوال آیا تھا رمضان میں بیوی سے جماع کرنے کا کیا حکم ہے، تو وہی جو ایک صاحب نے سوال کیا وہی سوال یہ بھی ہے اور اسی کا جواب اس میں ملے گا۔ رمضان المبارک میں طلوع فجر سے غروب آفتاب تک یعنی روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز نہیں۔ اس کے علاوہ رات کو بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، یعنی صبح صادق سے لے کر یعنی سحری سے لے کر افطاری تک آپ اپنی بیوی سے نہیں مل سکتے۔ ہاں، اگر رات میں اگر کوئی ملنا چاہے، شدید ضرورت ہو تو مل سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر رمضان میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کی تو ایسی صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا۔ سچے دل سے توبہ و استغفار لازم ہونے کے ساتھ ساتھ قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گی، یعنی ایک روزہ بطور قضا رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک روزے کے کفارے میں 60 روزے مسلسل رکھنے واجب ہوں گے۔ غور سے سنیں، ایک روزہ بطور قضا رکھنے کے ساتھ ایک روزے کے کفارے میں 60 روزے مسلسل رکھنے واجب ہوں گے۔ نیز روزہ فاسد ہونے کے بعد رمضان کے احترام کی وجہ سے دن کا باقی وقت روزے داروں کی طرح بھوکا پیاسا رہنا ہوگا، یعنی اگر روزہ دن میں کسی وقت بیوی سے مل لیا، روزہ ٹوٹ گیا، تو اب پورا دن کھائے پیے بغیر رہے، روزہ کا احترام کرے۔ اور اس کا کفارہ کتنا بتایا؟ یا تو 60 روزے مسلسل رکھے، یعنی ایک روزہ بھی بیچ میں نہ چھوڑے، ایک لگاتار 60 روزے رکھے، یعنی ایک روزہ تو وہی جس کی قضا کر دی، اور اس کا کفارہ پھر یہ بنے گا کہ 60 روزہ پھر الگ سے رکھنا پڑے گا، مسلسل رکھنا پڑے گا، چھوڑ کے نہیں۔ اور اگر دائمی مرض یا زیادہ بڑھاپے وغیرہ کسی شرعی عذر کی بنا پر واقعتاً کفارے کے روزہ رکھنے پر قادر نہ ہو تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلانا یا 60 مسکینوں کو صدقۃ الفطر ادا کرنا ہوگا۔ تو یاد رکھیں، یا تو 60 مسلسل روزے رکھنے ہوں گے اس کے کفارے میں، یا پھر 60 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلانا ہوگا، یا پھر 60 مسکینوں کو صدقۃ الفطر ادا کرنا ہوگا۔ صدقۃ الفطر آپ اپنے علاقے کے علماء کرام سے معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کے ہاں صدقۃ الفطر کیا ہے، اس اعتبار سے آپ ادا کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس مہینے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔